مغالطہ ہو جاتا ہے انسان کو. مہینے کا نام کیا ہے اور تاریخ 12، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ. مہینے کا نام کیا ہے؟ اب اس مبارک مہینے کے اندر میرے محبوب پیغمبر آمنہ کے لال عبداللہ کے لفظ جگر ساقیے کوثر شاقیے محشر جانے جہاں محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین مطلوب کائنات مقصود کائنات حسن کائنات تخلیق کائنات روب کائنات دبدبہ کائنات ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے پیغمبر رقیہ زینب ام کلثوم کے ابا حسن و حسین کے نانا سب کے دو صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے اندر آئے ہیں. رب ذوالجلال نے اس مہینے کے اندر اپنے محبوب پیغمبر کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. لیکن بھیجنے کو کیا کہتے ہیں؟ بھیجنے کو رسالت، بھیجنے کو ولادت کہتے ہیں. ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی جب میرے محبوب پیغمبر کو رسالت ملی ہے، وہ بھی اسی مہینے میں ملی ہے. پھر اسی مہینے کے اندر ولادت بھی ہوئی، پھر ولادت کے بعد جب رسالت ملی اسی مہینے میں ملی. رسالت کے بعد جب میرے محبوب پیغمبر نے ہجرت کی اسی مہینے میں کی. جب میرے محبوب پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اسے رحلت کہتے ہیں، وہ بھی اسی مہینے میں میرے محبوب پیغمبر کو یہ 4 خصوصیت حاصل ہے. اس مہینے کو سیرت کے یہ 4 پہلو حاصل ہے کہ ولادت بھی ربیع الاول میں ہوئی، ہجرت بھی ربیع الاول میں ہوئی. جی ہاں، رسالت بھی ربیع الاول میں ہوئی. جب میرے محبوب پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے، مہینہ کون سا تھا؟ بولو. اب آئیے نبی کے عاشقوں، نبی کے دیوانوں، میں آپ کو بتاتا چلوں مہینے کا نام ربیع الاول ہے، لیکن کیا کرنا ربیع کسے کہتے ہیں؟ اول کسے کہتے ہیں؟ ربیع کسے کہتے ہیں؟ اول کسے کہتے ہیں؟ اگر مجھے اس جملے میں جس نے یہ الفاظ بتائے میں اس سے انعام دوں گا. ربیع کسے کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں ربیع الاول، مہینہ بھی آ گیا. ہم تو کہتے ہیں مہینہ بھی آ گیا، لیکن مانا پتہ ہے کیا؟ میرے دائیں طرف بہار کا مہینہ. اب یہاں پر جو ہے پرچی ہوگی کہ انعام کس کو ملنا چاہیے. دونوں کو دے دیں. ربیع کا مطلب، اور میں مفتی صاحب کے موجودگی میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس چھوٹے ننھے مننے سے بچے نے جب ربیع کا مطلب بتایا تو میرے خیال سے یہ ان کی عاشقی کا ثبوت ہے. اپنے نبی کے ساتھ کیا ہے؟ عاشقی کا. آپ عاشق نہیں ہو؟ جو عاشق ہے ہاتھ کھڑا کرو. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے یہ لوح و قلم تیرے ہیں. پھر مجھے کہنے دو کتاب فکرت کے جو سرے فرق پر نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی اوپر نہ سکتی، وجود نہ ہو قلم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، یہ آسمان نہ ہوتے، یہ شجر نہ ہوتے، یہ حجر نہ ہوتے، یہ جمادات نہ ہوتے، نباتات نہ ہوتے، خوشیوں در نہ ہوتے، پیڑوں پر نہ ہوتے، کسی چیز کا وجود نہ ہوتا اگر آمنہ کے گھر میں میرے مصطفیٰ کی ولادت. میں کہا کرتا ہوں مجھے مردوں والی سبحان اللہ اچھی لگتی ہے، مردوں والی نہیں. کسی چیز کا وجود نہ ہوتا اگر آمنہ کے گھر میں میرے محبوب کی ولادت نہ ہوتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ربیع کا مطلب
بھائی میں آپ کو تھوڑا سا چیلنج کرنا چاہ رہا ہوں، مفتی صاحب کا خطاب ہے تاکہ اس کو پھر آپ جو ہے ان کو تکائیں نہیں بلکہ آپ ان کا ساتھ دیں۔ ربی کا مطلب اور اول کا مطلب پہلا کیا بنا؟ پہلی بہار۔ اب جب رب ذوالجلال نے خلاق عالم نے اپنے محبوب پیغمبر کو اس دنیا کے اندر بھیجا، پہلی بہار بنا کر بھیجا۔ جی ہاں، پھر مجھے کہنے دیجیے جب کسی چیز کا وجود نہیں تھا، آدم علیہ السلام نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، اسحاق علیہ السلام نہیں تھے، یہ دنیا بنی نہیں تھی، آسمان نہیں تھے، زمین نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، عرش معلیٰ پر، سدرۃ المنتہا پر رب ذوالجلال نے فرشتوں کی مجلس میں اپنے محبوب پیغمبر کا ذکر کیا ہے۔ حضرت فرما رہے تھے کہ میرے محبوب کا ذکر میرے رب کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ میرے رب کی سنت ہے۔ تو عرش معلیٰ پر دنیا بننے سے قبل، آسمان زمین تمام انبیاء کے آنے سے قبل، عرش معلیٰ پر سدرۃ المنتہا پر فرشتوں کی مجلس میں، جی ہاں، ذکر کون کر رہے ہیں؟ میرا رب کر رہے ہیں۔ جی ہاں، مجلس کس کی ہے؟ فرشتوں کی مجلس ہے۔ جی ہاں، سننے والے کون ہیں؟ سننے والے فرشتے ہیں۔ سنانے والے کون ہیں؟ سنانے والے میرے رب ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، دوسری جگہ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم۔ میرے مصطفیٰ کا ذکر کس کی سنت ہے؟ خود خدا کی، بولو، خود خدا کی سنت ہے۔ تو میں اور آپ مصطفیٰ کا ذکر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ ہر آن، ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر سیکنڈ مصطفیٰ کا ذکر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پھر میرے رب نے کہا محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ مفتی صاحب توجہ، اگر میرا رب اپنے محبوب کے لیے یوں کہتے وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تب بھی معنی ٹھیک تھا، تب بھی معنی۔ رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، ذکر کا آپ کے ذکر کر۔ میں آپ کو ایک نقطہ سمجھاتے چلو، توجہ کرنا۔ قرآن کی آیت ہے پارہ نمبر 30 سورۃ الانشراح۔ میرے رب نے اپنے محبوب پیغمبر کو اس انداز میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذرا لَكَ کو سمجھو، لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا۔ اگر میرا رب یوں کہتے کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تب بھی معنی ٹھیک تھا، لیکن یہ میرے رب کا خاص ہے، میرے رب کا لاڈلا ہے، میرے رب کا سونا ہے، آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے۔ جی ہاں، نبی تو اور بھی ہے، رسول تو اور بھی ہے، پیغمبر تو اور بھی ہے، لیکن یہ میرے رب کا خاص ہے۔ اس لیے رب نے کہا محبوب آپ کے ذکر کو میں نے آپ کے لیے بلند کر دیا۔ سمجھ آیا؟ میں مختصر سی مثال آپ کو سمجھاتا چلو۔ مہمان سب ہے، مہمان سب ہے، لیکن جو خاص مہمان ہوتا ہے ہم کہتے ہیں آپ میرے خاص ہو، ابھی جو میں کہوں گا آپ ویسے کرو گے۔ میں کہوں گا کھانا کھا لو، آپ کھانا کھاؤ گے۔ میں کہوں گا چائے پی لو، آپ چائے پیو گے۔ میں کہوں گا آپ نے رات گزارنی ہے، آپ رات گزارو گے۔ کیوں بابا کیوں؟ نعیم الرحمن فاروقی نقش بندی کی چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کا بٹن دبا دیجیے۔